نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم کالے پیلے یرکان کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم مختلف بیماریوں کا علاج قرآن سے اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم پھر قرآن پہ آ جائیں۔ عمل کا بھی فقدان ہے، یقین کا بھی فقدان ہے۔ یقین بھی کمزور ہو گیا، عمل بھی کمزور ہو گیا۔ نہ تو ہم عامل قرآن رہے اور نہ ہمارا یقین اس قدر پختہ رہا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یقین میں بھی کمزوری آ گئی ہے۔ مادی چیزوں پہ بہت زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں بھی اور ہمارے ذہن بھی یہی کہتے ہیں کہ بس مادی چیزوں میں سب کچھ ہے۔ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اور قرآن کو برکت کی نیت سے، شفا کی نیت سے استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہر مسلمان کی۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ امت کا ایک ایک فرد پھر قرآن پہ آ جائے، اللہ کے پاک کلام پہ آ جائے، عمل بھی کرے، برکتیں بھی حاصل کرے، شفا بھی حاصل کرے۔ ناظرین، آج ہم کالے پیلے یرکان کا قرآنی علاج بتائیں گے۔ یہ موذی مرض تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، خصوصاً جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، ملتان ریجن میں یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ کالے پیلے یرکان کا قرآن سے علاج بتا دیں تاکہ امت کا ایک ایک فرد اس سے فائدہ اٹھا پائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا خوبصورت عمل بتاؤں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو ہم سے قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ ناظرین، ہمارا بہترین سٹاف اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین، معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ہمارے ہاں بڑی عمر کے خواتین و حضرات انفرادی طور پہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے آخرت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین، اب ہم کالے پیلے یرکان کا قرآنی علاج بتاتے ہیں، آسان سا علاج قرآن سے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز اس حوالے سے بنا چکے ہیں کہ کالے پیلے یرکان کا قرآن سے ہم نے کیسے تدارک کرنا ہے، قرآن سے ہم نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے۔ ناظرین، سورہ سبا جو کہ پارہ نمبر 22 میں ہے۔ ناظرین، کوئی شخص کالے پیلے یرکان میں مبتلا ہے، یہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ناظرین، جگر کی بیماری کا کالے پیلے یرکان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کالے پیلے یرکان کی وجہ سے جگر متاثر ہوتا ہی ہے۔ یعنی جگر کی بیماری اور کالا پیلا یرکان دونوں بیماریاں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس شخص کو یرکان کا مرض لاحق ہوگا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ضرور ہوگا۔ ناظرین، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سورہ سبا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا شروع کریں، تلاوت کریں۔ جب سورۃ مبارکہ ختم ہو جائے، صرف ایک دفعہ سورہ سبا کو پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی مریض کو پلا دیں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پہ نیا پانی دم کر سکیں تو بہت اچھی بات۔ ایک دفعہ جو آپ پانی دم کر لیں، مریض سارا دن وہی پانی پیتا رہے، اگلے دن نیا پانی دم کر دیں۔ ناظرین، مریض خود قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے تو خود پڑھے، اپنے اوپر بھی دم کر لے،
پانی کے اوپر بھی دم کر لے، پانی پی لے۔ ناظرین، جو عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں، یعنی میری مراد عاملین، جو عاملین عوام الناس کی دکھ کا، ان کی مصیبتوں کا اپنے اندر درد رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سورہ سبا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں، چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھیں، 7، 11 یا 21 پلیٹیں لکھ کر دے دیں۔ مریض ان پلیٹوں کو دھو کے پانی پیے۔ ناظرین، جب پلیٹیں ختم ہو جائیں تو نئی پلیٹیں لکھوا لے، انہی پلیٹوں پہ دوبارہ لکھوا لے۔ ناظرین، اگر عامل قریب ہے، بلکہ قریب ترین ہے، تو پھر روزانہ بھی نئی پلیٹ لکھوا کے پانی سے دھو کے مریض کو پلائی جا سکتی ہے، مریض وہ پانی پی لے۔ ناظرین، 3 طریقے عرض کر دیے ہیں۔ پلیٹیں لکھ کر بھی مریض کو پلائی جا سکتی ہیں، مریض کو پانی دم کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، مریض خود بھی پانی دم کر کے پی سکتا ہے۔ ناظرین، سورہ سبا کو پڑھنا ہے، سورہ سبا کو لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ سبا کو لکھنا ہے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم جب سورہ سبا کو لکھیں گے تو عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے، ضرور شفا ملے گی، رحمت خداوندی ضرور متوجہ ہوگی، بشرط یہ کہ زندگی مقدر ہو، حیات مقدر ہو، ضرور شفا ملے گی۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔